الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جو ہے سورہ ماعون ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے مکہ میں نازل ہوا، کیونکہ اس کے اندر ایسی برائیوں کو اور ایسی حرکات کو بیان کیا گیا ہے جو مکہ والوں میں پائی جاتی تھی، اور بعد میں ایسی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے جو منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ تک جو ہے مکہ میں نازل ہوا اور باقی کا حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اب اس کے اندر جو ہے مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، دونوں اعتبار سے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بھئی پوری کے پوری سورت مکہ ہی میں نازل ہوئی، پوری کے پوری سورت مکہ ہی میں نازل ہوئی۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم کو کھولیں گے تو ملے گا مکیہ، یہ کیا ہے؟ مکی ہے، اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اس کے شان نزول کے اندر بتاتے ہیں کہ کفار اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست، معاشرت، تمدن اور نفسات اور جو ہے روحانیت کی طاقت، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ ہر چیز کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ تو شان نزول کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ بڑا دھوکے باز آدمی تھا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا تھا تو وہ اس شخص کے پاس جاتا تھا، مالدار شخص ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ جو ہے اپنا مال میرے حوالے کر دیجئے، کہ آپ کے بعد آپ کے وارثوں کو میں دوں گا، آپ کے جو یتیم ہیں، آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان تک میں مال پہنچاؤں گا۔ اگر جو آپ میرے کو سپرد نہیں کریں گے تو آپ کے جو بڑے وارث ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کو ہڑپ کر جائیں گے، اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور آپ کے وارثوں کو پورا حق نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے وہ جو ہے مرنے والے آدمی کے سارے مال کے اوپر قبضہ کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے جو بیچارے یتیم ہوتے تھے وہ بیچارے ننگے اور جو ہے بھوکے پیاسے گھومتے رہتے تھے اور اس کے پاس جاتے رہتے تھے، لیکن وہ ہر ایک کو ہکال دیا کرتا تھا۔ ابو جہل ہر ایک کو کیا کرتا تھا؟ ہکال دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایک یتیم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ جو ہے اس کی خبر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس یتیم کو لے کر اس کے پاس گئے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ بھئی چودھری ابو جہل کیا تھا اس وقت؟ مکے کا چودھری تھا۔ مکے کا کیا تھا؟ چودھری تھا۔ تو اگر چودھری ظلم کرتا ہے تو بھئی ہم مسلمانوں کے لیے اس ظلم کو دور کرنا ضروری بنتا ہے۔ سیاست بھی یہاں مل رہی ہے اس صورت کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے چودھری ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی قیامت کے دن کا خوف کر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، اور اس یتیم کا مال اس کو دے۔ تو اس ابو جہل نے کہا کہ بھئی کیسا قیامت کا دن اور کون سا قیامت کا دن، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی آدمی کی جو معاشرے کی اصلاح جو ہے نا، اسی عقیدے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ عقیدہ ہوگا کہ بھئی ہم کو کل اٹھ کر ہمارے پیدا کرنے والے کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم ہوا، ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو اس کا جواب بھی کل ہمیں پیدا کرنے والے کے سامنے دینا ہوگا۔ یہ تصور جب آئے گا تو معاشرہ صحیح راستے کے اوپر چل سکتا ہے، ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔
معاشرہ کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ تو پہلا جو ہے جو یہ دلایا جا رہا ہے، یقین دلایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو یا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ہے قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے، اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھائی بدلے کا دن آنے والا ہے۔ کیوں کہ بھائی ہم دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے پوری زندگی نیک کاموں کے اندر گزار دی، لیکن دنیا کے اندر وہ کوئی راحت اور کوئی اطمینان نہیں پا سکے، ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں رہے۔ اور جو ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ بھئی جو ہے بہت ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، لیکن کبھی پکڑ نہیں آئی، کبھی جو ہے پریشانی نہیں آئی، کبھی زندگی کے اندر مصیبت نہیں آئی، کبھی تکلیف نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھئی عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ہر چیز ہر معاملے کے اندر کیا کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ بھئی یہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ ملے، اور جو بد عمل کرنے والا ہے اسے اس کے بد عمل کی سزا ملے۔ عقلی دلیل ہے یہ، تو کیا ہے بھئی؟ عقلی دلیل ہے۔ تو یہ اگر چیز سامنے ہوگی تو انسان جو ہے بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، اور معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان رہے گا، آدمی جو ہے ظلم اور زیادتی سے بچ جائے گا۔ اور جو ہے بھی فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے مال ہڑپ کر جانے کے بعد یتیم کو مال نہیں دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑانی ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہر شخص یہ مانتا ہے کہ میں یتیم کا مال نہیں کھاتا ہوں، میں یتیم کا مال، ہر شخص یہ کہے گا، لیکن ہم معاشرے کے اندر کچھ رسم و رواج اور کچھ طریقے اس طریقے سے رائج ہو چکے ہیں کہ بھئی بہت سارے لوگ یتیم کا مال ظلم کے طور پر کھا رہے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور کے اوپر کہ بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے کچھ بچے جو ہے بالغ ہیں اور کچھ بچے نابالغ ہیں۔ کچھ بچے کیا ہے؟ بالغ ہے، کچھ بچے نابالغ ہیں۔ مولانا کہیں گے کہ بھئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وراثت تقسیم کر دو۔ کیا کر دو؟ وراثت تقسیم کر دو۔ جواب آئے گا کہ بھئی مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو جو ہے کفن بھی میلا نہیں ہوا، کفن کے اوپر دھول بھی نہیں لگی، اور آپ جو ہے تقسیم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ کیا کرنے لگ گئے؟ یہ باتیں کہ ہم ابھی مل جل کر رہتے ہیں، ہمارے اندر اپنائیت ہے، ہم سب مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں، اور تم ایسا ہم کو الگ کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ یہ مولانا کے اوپر الزام لگا دیتے سامنے چل کے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی لوگ آگے چل کر زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں، زندگی بھر جو ہے ان کے درمیان جو ہے لڑائی چلتی رہتی ہے، جنگ ان کے درمیان چلتی رہتی ہے کہ بھئی میرا یہ حق کھوا گیا، میرا یہ حق کھوا گیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے کم کھا لیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، نابالغ ہوگا، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تو وہ کیا بن گیا؟ یتیم بن گیا۔ اب شریعت تو یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ بھئی نابالغ کے مال کو سب سے پہلے الگ کر دو۔ مال اگر تقسیم ہو گیا تو سب کے پاس اپنا اپنا مال پہنچ گیا، اب جب تم ساتھ میں رہ رہے ہو تو اپنے اپنے حساب سے مال کو نکالو، اجتماع کرو، اور پھر اس کو ساتھ میں مل کر کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو ہے ساتھ میں رہنا ہے، پھر وہ زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ کر دیا، یہ زیادہ کر دیا، اور جو لڑائی اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ شریعت کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اپنی عقل کو کیا کیا جاتا ہے؟ چلایا جاتا ہے۔ بہت بری بات ہے، اور جو ہے خاص طور پر آج کے زمانے کے اندر اکثر بھائی بہنوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے کی وجہ صرف یہی ہے کہ شریعت نے جس وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، وقت کے اوپر تقسیم کرنے کا حکم دیا، اس کے اوپر عمل بالکل نہیں کیا جاتا۔ اور جو ہے شریعت نے جو ہے یہاں تک بیان کر دیا کہ بھئی اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے پاس کسی اور جگہ سے ہدیہ آیا، تو اس کا جو حقیقی باپ ہے نا، جو اس کا باپ ہے نا، وہ بھی اس کے اس ہدیے کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس ہدیے کو اگر استعمال کرے گا تو اس کی ضرورت کی جو حقیقی معنی میں جو ضرورت ہے نا، صرف انہی ضرورت کی چیزوں میں استعمال کر سکتا ہے، خود بھی استعمال نہیں کر سکتا۔
اتنا جو ہے سخت معاملہ بیان فرمایا. یہاں تک جو ہے فقہائے کرام نے، مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا ہے، مسئلہ لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی ہم بچے کی نیت سے کپڑے خریدتے ہیں اور پھر اس بچے کو جب کپڑا پہنا دیتے تو بچہ اس کپڑے کا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. اب بچہ بڑا ہو گیا، کپڑے چھوٹے ہو گئے، اب اس کپڑے کو اگر چھوٹے بھائی کو پہنانا ہے تو تم ڈائریکٹ اس کے پاس سے لے کر پہنا نہیں سکتے. تم کو موجودہ جو اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کپڑے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اس بچے کو دینی پڑے گی. وہ قیمت اس بچے کو کیا کرنی پڑے گی؟ دینی پڑے گی. اور پھر وہ کپڑا جو ہے چھوٹے بھائی کے پاس جائے گا. اتنے جو ہے باریک باریک مسئلے شریعت نے بیان کیے ہیں، لیکن معاملات کے اندر ہم بالکل ہی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. تو بھئی یہ جو ہے یتیم کو دھکے دینے کے اوپر بات نکلی. اب یہ بچے کا اتنا سخت معاملہ ہے تو یتیم کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ بھئی مثال کے طور کے اوپر شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بھئی وراثت آ گئی، ساتھ میں مل کے کھا رہے، ساتھ میں مل کے سب کچھ کر رہے. تو اگر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ ہو گیا اس کے مال کے اندر، اگر ہم سے ظلماً کچھ لیا جائے تو یہ بھی کیا ہے ہمارے اوپر اس کا حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن پائی پائی کا حساب ہوگا. کس کا ہوگا؟ پائی پائی کا حساب. یہ تو حقوق العباد ہے. یہ تو کیا ہے؟ حقوق العباد بندے. اور جو ہے قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹے کا بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ مرد عورت کا ہوگا، نہ عورت شوہر کی ہوگی. کوئی کسی کا نہیں ہونے کا ہے. وہاں پائی پائی کا حساب کیا ہوگا؟ لیا جائے گا. پھر آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. ایک تو دیتا نہیں ہے، ایک تو کھلاتا نہیں ہے کسی کو، اور جو ہے کسی کو دینے کا بولتا بھی نہیں ہے، کسی کے متعلق بتاتا بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ بیچارہ غریب ہے اس کو کچھ دے دو. ایک تو ہے کہ آدمی کے پاس اگر ہم کو جو ہے ترغیب دی گئی، قرآن کریم کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ بھئی اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی غریب آ گیا تو پھر ہمیں جو ہے اپنے کسی ساتھی کے پاس لے جانا، اس کو بتانا کہ بھئی آپ جو ہے اس کی تھوڑی مدد کر دو. یہ کیا ہے؟ مدد کرنے کا طریقہ ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ بھئی خبر نہیں کیا چھپا کے رکھا ہوگا اس نے، بھئی کہاں دینے جائے گا، تیرے پاس کوئی تیرے پیسے آنے والے نہیں ہیں. کیا کرتے؟ اپنے اس کو روک دیتے. اپنے کیا کرتے؟ روک دیتے. تو یہ معاملہ جو ہے ابو جہل والا تھا. یہ معاملہ کس کا تھا؟ ابو جہل کا تھا. اور جو ہے وراثت کے معاملے کے اندر کمزوری اس وقت ہی آتی ہے کہ جب قیامت کا یقین نہیں ہوتا. اس لیے اس معاملے کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں وراثت کے معاملے کے اندر بالکل چوکنا بنا دے کہ جیسے ہی انتقال ہوا فوراً وراثت تقسیم کرو. ابھی جو ہے ہمارے خاندان کے اندر الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر ایک عورت کا انتقال ہوا تو دوسرے ہی دن ان کے شوہر جو ہے، شوہر کے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہے، دوسرے ہی دن شوہر جو ہے مفتی صاحب کے پاس چلے گئے کہ بھئی اس عورت نے جو ہے وراثت کے اندر اتنا حصہ چھوڑا ہے تو بھئی ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، اور جو اس کے بھتیجوں کو، اس کے بھانجوں کو اور میرے کو کیا کیا دینے کا آئے گا، کیا حساب بیٹھے گا. اور دوسرے ہی دن جو ہے تقسیم کر دیا. تو یہی ہونا چاہیے، دوسرے ہی دن جو ہے تقسیم ہو جائے. یہ شریعت کا حکم ہے. پھر آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. دوسرا ترجمہ کریں گے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ. یہ فویل جو ہے نا، ویل کیا ہے؟ ویل. ویل کا معنی اصل میں ہے خرابی، بربادی، ہلاکت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اور غفلت بہت طریقے سے بڑھتی جاتی ہے. غفلت کیا ہے بھائی؟ بہت طریقوں سے بڑھتی جاتی ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی دوستاروں کے ساتھ بیٹھا ہے اور سب دوست جو ہے نماز پڑھنے والے ہیں،
تو آدمی بھی چلا جائے گا. چلو بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ نماز نہیں پڑھتا، چلا جائے گا. تنہائی میں ہے، عشاء کی نماز کا جو ہے اذان ہوئی اور آدمی اکیلا ہے، نہیں پڑھتا. ایک تو یہ ہے غفلت برتنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن سنت، واجبات، مستحبات، فرائض کا دھیان نہیں رکھتا. اور اگر پھر جو ہے بہت سی مرتبہ ایسا آدمی کرتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے، آگے بھی وہی فرمایا الذین ھم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا کرتے ہیں. روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک، میں نے کیا بتایا تھا؟ روح کی پاکیزگی، دل کی طاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو بیان فرمایا وہ معاشرت کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں بیان فرما دی. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وہ کس اعتبار سے فرما رہے ہیں؟ روح کی تازگی کے اعتبار سے. تو سب سے پہلی چیز ہے نماز کے اندر اگر غفلت ہوئی، نماز کے اندر سستی ہوئی تو اسی کے بارے میں بتا. وہ نماز کی سستی کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کو ہم جو ہے فضائل اعمال کے اندر بھی ہم نے پڑھا. تو بھائی نماز کی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ پابندی ہو. نماز کی کیا ہو؟ پابندی ہو. اور پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ساتھ مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نماز کو پڑھنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے بنے. اس کے ہم جو ہے خوب پریکٹس کریں، خوب محنت کریں. اس کے لیے جتنی محنت کریں گے، ورنہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے فویل، ہلاکت، بڑا سخت لفظ ہے. اور یہ جو ہے منافقوں کے لیے اصل تو کس کے لیے؟ کہ مدینہ کے منافق جو تھے نا، وہ اصل منافقوں کے لیے. کہ مدینہ کے جو منافق تھے نا، وہ جو ہے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے. اور اگر نماز پڑھتے بھی تھے تو پھر کوئی دیکھ رہا ہے تو آرام سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پٹافٹ نماز پڑھ کے گھر کو چلے. اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں اپنے ساتھ، اکیلے ہے، تو پھر نماز ہی نہیں پڑھتے. تو منافقوں کی علامت ہے. اللہ کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے اور جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. پھر آگے فرمایا ہلاکت، اس جو اوپر جو ہلاکت کا جو مضمون چلا ہے نا، وہی آگے آ رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. معمولی چیز دینے سے بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اب معون، معمولی چیز، معون کا ترجمہ کیا ہے؟ معمولی چیز، چھوٹی سی چیز. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں معمولی سے مراد زکوٰۃ ہے. معمولی چیز سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. کیوں بھائی؟ زکوٰۃ کے اندر ہم جو دیتے ہیں وہ 2.5% ہے. کتنا فیصد ہے؟ 2.5%. اور 2.5% کی حیثیت معمولی ہے. 2.5% کی کیا حیثیت ہے؟ معمولی حیثیت رکھتا ہے 2.5%. تو بہت سے مفسرین کے حساب سے کیا ہے؟ یہ معمولی یعنی زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہو. اور جو ہے مفسرین نے دوسرا ترجمہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ معمولی چیز سے مراد روزمرہ کی چیز ہے کہ جو آدمی مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں تو گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ مہمان آ گئے تو بھائی بڑا تپیلا نہیں ہے، بڑا برتن نہیں ہے تو بازو والے مکان میں سے مانگ لیتے ہیں. اگر کوئی الیکٹریشین ہے، الیکٹرک کا کام کرتا ہے، تو اب اگر اس کو کوئی الیکٹرک کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اپنے ساتھی کے پاس مانگ لیتا ہے، وہ دے دیتا ہے. رعایت عام طور کے اوپر ایک دوسرے کی مدد ہوتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کا کام بنتا رہتا ہے. اس طریقے سے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا کنجوس ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کو بھی دینا گوارا نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. یہ چیز